بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ۔ خداوند عالم محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام مومنین کو جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین و سامعین، جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں، کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ دروس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جو دوستان ہمیں سنتے ہیں اور ہماری دروس سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ تو نماز کے متعلق جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نماز کے متعلق سب سے زیادہ جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ افضل ترین عبادت پروردگار عالم کی وہ نماز ہے، اور نماز کے متعلق حدیث میں ہے کہ ان قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر آپ کی نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اور اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کی نماز رد کر دی گئی تو باقی تمام اعمال جو ہیں وہ رد کر دیے جائیں گے۔ تو آج ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو نماز جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے، اس کے واجبات کتنے ہیں، یعنی واجبات نماز کتنے ہیں، تو وہ جو فقہ میں بیان ہوئے ہیں احادیث معصومین کی روشنی میں، وہ ہیں 11 واجبات نماز 11 ہیں۔ اور ان واجبات نماز میں پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو رکن کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر رکن کہتے ہیں۔ 5 رکن ہیں اور 6 غیر رکن ہیں۔ رکن کی تعریف یہ ہے کہ جس کو جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دیا جائے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا جائے یا بھول کر چھوٹ جائے تو ان دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اور غیر رکن اسے کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کسی چیز کو چھوڑا جائے تو نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی۔ تو اب جو 5 رکن ہیں وہ کون سے ہیں؟ یعنی کل واجبات جو ہیں وہ 11 ہیں، اور ان 11 میں سے 5 رکن ہیں اور 6 غیر رکن ہیں۔ رکن کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جان بوجھ کر یا بھول کر دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اب رکن میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیت، نماز کی نیت۔ اگر نماز کی نیت جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا بھول کر چھوڑ دی جائے، ان دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جو پہلا اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ اگر یہ جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا بھول کر چھوٹ جائے، ان دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 رکن، پہلا نیت، دوسرا تکبیرۃ الاحرام، تیسرا ہے قیام متصل برکوع۔ یہ سب سے اہم ہے رکن، قیام متصل برکوع، یعنی وہ قیام جو رکوع کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
اب یہ کہاں پہ ہے کہ جب آپ سورہ الحمد اور دوسرا سورہ ختم کرتے ہیں اور ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑا سا توقف، تھوڑا سا رکنا، اور رکنے کے بعد پھر رکوع میں جانا، یہ ہے قیام متصل با رکوع۔ اگر یہ جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا بھول کر چھوٹ جائے تو دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ یعنی سورہ الحمد اور اس کے بعد دوسرا سورہ ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جانا۔ مثلا کچھ احباب کرتے ہیں اللہ اکبر اور فوراً رکوع میں نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے اللہ اکبر اب رکوع میں جائیں، یعنی تھوڑا سا توقف کریں گے، رکیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں قیام متصل با رکوع، یعنی وہ قیام جو رکوع کے ساتھ ملا ہوا۔ چوتھا، رکوع جان بوجھ کر یا بھول کر، ان دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کے رکوع نہیں کیا پھر بھی نماز باطل ہے، اگر آپ بھول گئے ہیں پھر بھی نماز باطل ہے۔ پانچواں ہے دونوں سجدے، رکعت کے دونوں سجدے، یہ اگر جان بوجھ کر چھوٹ گئے یا بھول کر چھوٹ گئے، ان دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اب یہ 5 ہیں رکن، واجبات نماز 11، ان میں سے 5 رکن اور 6 غیر رکن۔ اب غیر رکن کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے قرأت، یعنی جو ہم سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھتے ہیں اسے بولتے ہیں قرأت۔ ایک پہلا جو ہے غیر رکن میں سے جو 6 ہیں ان میں سے ایک ہے قرأت، دوسرا ہے ذکر، تیسرا ہے تشہد جو ہم بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں، تیسرا ہے تشہد، چوتھا ہے سلام، یعنی تشہد کے بعد جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ، اور پانچواں ہے ترتیب، یعنی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ترتیب کا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے سورہ الحمد پڑھا، پھر دوسرا سورہ پڑھا، پھر ہم نے رکوع کیا، پھر ہم نے سجدہ کیا، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی ضروری ہے۔ یہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے غیر رکن کی تعریف جو 6 ہیں، ان 6 میں سے اگر کسی چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہے، اگر بھول کر چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ اور چھٹا ہے موالات، موالات کا مطلب ہوتا ہے پے در پے کرنا، یعنی سورہ الحمد اور اس کے بعد جو ہے فوراً دوسرا سورہ، اس کے درمیان میں کوئی وقفہ جو ہے وہ نہیں ڈالنا، فوراً جو ہے وہ دوسری چیز جو ہے اس کو ایک کے بعد دوسرے کو انجام دینا ہے۔ سورہ الحمد پڑھا، سورہ الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدہ، تو یہ ہے موالات، یعنی پے در پے کرنا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور کوشش کیا کریں کہ جو چیز سنیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، اور تمام دوست جو ہیں وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ دروس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ نمبر دے دیا جائے گا، وہ رابطہ کر کے کوئی مسائل جو ہیں فقہ کے حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔